حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر فرمایا کرتے تو دوران سفر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے. یعنی ظہر 4 فرائض ہیں اگر تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ 2 ادا فرمایا کرتے تھے. عصر عشاء. مغرب 3 ہی فرض ہے وہ مکمل ادا کیے جاتے ہیں حضور کی سنت بھی ہے. اور فجر جو ہے یہ 2 فرض ہیں، یہ 2 ہی پڑھی جائیں گے. راوی بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سفر سے واپس لوٹ آتے ہیں. علی بن ربیعہ مصنف ابن ابی شیبہ کی دوسری روایت ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب سفر پر نکلتے تو دوران سفر حضرت مولا علی 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے، جہاں تک کہ حضرت مولا علی مدینہ پاک میں واپس لوٹ آتے. ایک شخص نے حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں ان سے سوال کیا، آیا میں سفر میں پوری نماز پڑھوں اور روزہ رکھوں؟ تو حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا نہیں. اس نے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں تابعی ہیں کہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں کہ میں نماز پوری پڑھوں روزہ رکھوں. تو حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سے زیادہ طاقت رکھتے تھے. آپ سفر میں نماز قصر فرمایا کرتے تھے اور روزہ افطار کیا کرتے تھے، یعنی آپ روزہ نہیں رکھتے تھے سفر میں. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو سفر کے دوران نماز کو قصر کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جو دوران سفر نماز کو قصر کرتا ہے حضور نے بہترین شخص بیان فرمایا ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. ایک نوجوان کھڑا ہوا آپ کی بارگاہ میں اور کھڑا ہو کے اس نے سوال کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج، عمرہ اور جہاد میں کس طرح نماز ادا فرمایا کرتے تھے؟ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جہاد فرمایا. حضور علیہ السلام مدینہ لوٹنے تک نماز کو قصر ادا فرمایا کرتے تھے. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ حج کیا اور مدینے واپسی تک حضور علیہ السلام جو ہے وہ نماز قصر فرمایا کرتے تھے. یہاں تک کہ میں فتح مکہ کے دن بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور حضور علیہ السلام نے مکہ شریف میں 18 دن 18 ڈے جو ہے وہ آپ نے قیام فرمایا. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تب بھی قصر نماز ادا فرمائی. یہ مسائل میں آگے بیان کروں گا کہ 15 روز احناف کے نزدیک ہے کہ 15 یا اس سے زائد جو ہے وہ دن ہوں گے تو پھر وہ قصر نہیں بلکہ پوری پڑے گا. تو یہاں پہ خلش نہیں پیدا ہونی چاہیے، اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ پاک سے نکلے تھے تو جہاں جہاں آپ ٹھہرتے رہے ایک جگہ پہ آپ کا جو ہے وہ 15 دن سے جو ہے یا 15 دن یا اس سے زائد رہنے کی جو وہ نیت نہیں تھی، لہذا آپ نے جو ہے وہ قصر کیا. اس پہ میں مزید دلائل بھی دوں گا اور بھی روایات موجود ہیں، لیکن جس چیز کو میں پروف کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام سفر میں جو ہے وہ قصر جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 13 عمرے کیے
اور آپ صرف 2 رکعت نماز ہی پڑھا کرتے تھے، یعنی قصر فرمایا کرتے تھے۔ میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج اور عمرے کیے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ سے مکہ جب تشریف لے کے جاتے تو نماز کو قصر فرمایا کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں، صحابی رسول ہے، کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کئی حج کیے، اور مدینہ سے مکہ آپ تشریف لے کے جاتے تو واپسی تک آپ نماز کو قصر فرمایا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے۔ اب کتنی مسافت ہو، پچھلے جمعہ مبارک میں نے اس کو بیان کیا تھا، لیکن پھر یاد دہانی کے طور پر کہ کتنا سفر ہو تو نماز جو ہے وہ قصر کرنی جو ہے وہ لازم ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی دلیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت بغیر محرم کے 3 دن کا سفر نہ کرے۔ تو یہاں پہ جو 3 دن کی قید لگائی ہے، یہی احناف کی دلیل ہے کہ 3 دن کا اگر کوئی شخص جو ہے وہ سفر کرے، اور کیسا سفر کرے، پیدل ہو، نارمل چلا جائے جس میں اس کا کھانا پینا بھی ہوگا، اگر اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے تو وہ ریسٹ بھی کرے گا، نماز جو ہے اس کے اوقات بھی نکال کے جتنا وہ سفر جو ہے وہ 3 دن کرے گا، وہ جتنا سفر بنتا ہے 3 دن کا، تو وہ انگریزی جو ہے وہ مائلز کتنے بنتے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 57.5 مائلز، 57.5 مائلز اگر جو ہے وہ سفر کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ نماز قصر ادا کرنی ہوگی۔ یعنی جو 3 دن کا سفر ہے، اس کو اگر مائلز میں لے کے آیا جائے تو کتنے بنتے ہیں؟ 57.5 مائلز۔ اور دیوبند کے نزدیک جو ہے وہ شرعی مائلز جو ہے وہ 45 بیان کیے گئے، اور انگریزی جو ہے وہ 48 مائلز بیان کیے گئے۔ اب مدت قصر یہ تو تھا کہ بھائی کتنے دن کا سفر کرے، کتنا سفر ہو تو وہ قصر کرتا ہے۔ اگر 2 دن کی مسافت بنے گی تو قصر نہیں کرے گا، 1 دن کی مسافت ہوگی تو قصر نہیں کرے گا۔ یہ احناف کا مسلک بیان کر رہا ہوں۔ اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب فقہی مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، فقہی مسائل میں ائمہ دین کا اختلاف ہوتا ہے، اور ہر امام اپنی دلیل جو ہے وہ حدیث سے رکھتا ہے، ہر امام کی دلیل جو ہے وہ قرآن سے ہے، لیکن جب وہ اپنے مسلک کو بیان کرتا ہے تو وہ اپنے اپنے دلائل لے کے آتا ہے۔ اسی لیے جب فقہاء مسائل کو بیان کرتے ہیں تو دیکھیں اہل سنت و جماعت میں حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، یہ سارے اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو جب مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، اگر آپ حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ ان کا بیان تو ضرور کریں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، لیکن آپ اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہوئے یا آپ اپنے مسلک کو بیان کرتے ہوئے پھر آپ اپنے ایویڈنسز کو بیان کریں گے۔ بس آپ کا کام اتنا ہے، کیونکہ ہم حنفی کلیم کرتے ہیں اور ہم حنفی ہیں، تو پھر ہمیں حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق جو وہ حدیث کو نقل کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شافعی ہے وہ 2 دن یا 1 دن کی جو ہم مسافت کو لیتا ہے تو ہم اس کا انکار کر دیں، تو یہ حضور علیہ السلام کی حدیث کا انکار ہوگا۔ سو فقہی مسائل میں احتیاط رکھنی چاہیے۔ عقیدے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں، ہم اہل سنت و جماعت سارے عقیدے میں متفق ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارا جو اختلاف ہے وہ کون سا ہے؟ وہ فروعی اختلاف ہے، وہ مسائل میں ہے، جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ وہ کون سا اختلاف رحمت ہے؟ وہ یہی اختلاف جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، حضور کی ساری ادائیں جو وہ روز قیامت تک زندہ رہیں گی۔ تو احناف کے نزدیک جو ہے وہ مدت قصر کتنی ہے؟ 15 روز ہے۔ کتنی ہے؟
15 روز ہے، جبکہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک مدت قصر 4 روز ہے، کہ اگر وہ 4 روز یا اس سے زائد رہنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پوری پڑے گا، اگر اس سے کم ہے تو پھر قصر کرے گا۔ اور ہمارا کیا مسلک ہے؟ 15 روز۔ اگر وہ کہیں جاتا ہے سفر، اور اس کا سفر جو ہے وہ کتنا ہے؟ 57.5 مائلز ہے، اور اس کا ارادہ بنتا ہے کہ میں یہاں پہ جو ہے وہ 15 دن رہوں گا، تو اب وہ قصر نہیں پڑے گا، اب وہ قصر نہیں پڑے گا، اب وہ پوری پڑے گا۔ اب جو 15 روز کے دلائل ہیں جو امام ابو حنیفہ کے ہیں ان کو میں نقل کرتا ہوں، اور یہ جو روایت میں نے نقل کی ہے یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو ہے وہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے المبسوط میں اس قول کو نقل کیا ہے۔ اب سنیں امام حسن شیبانی کون ہے؟ یہ امام شافعی کے استاد ہیں۔ کس کے ٹیچر ہیں؟ امام شافعی کے ٹیچر ہیں آپ۔ سو امام ابو حنیفہ جو ہے وہ امام شافعی کے جو ہے وہ دادا استاد بنتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ 15 روز ہے۔ اب اس کے دلائل میں نقل کرتا ہوں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تم مسافر ہو، صحابی رسول ہے عبداللہ ابن عمر، کہ جب تم مسافر ہو 15 روز قیام کی نیت کرو تو نماز پوری پڑھو، نماز پہ پوری پڑھو۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کا قول بھی یہی ہے۔ کتاب الآثار میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اب احناف کی حدیث کی یہ بہت بڑی کتاب ہے جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کیا گیا ہے اور صحابہ کرام کے اقوال کو نقل کیا گیا ہے۔ اور یہ جو کتاب الآثار ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، یہ امام بخاری سے پہلے مدون ہوئی ہے، پہلے جمع کی گئی ہے، اس کو پہلے کمپائل کیا گیا ہے۔ اور کس دور میں ہوئی؟ تابعین کے دور میں ہوئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ احناف کے دلائل جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو علم حاصل کیا ہے، جو نالج لیا ہے اسلام کا، وہ ڈائریکٹ صحابہ سے لیا ہے یا اکابر تابعین سے لیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام تک جو واسطے پڑھتے ہیں، روایت سند جو بنتی ہے، امام ابو حنیفہ کے 2 واسطے بھی ہیں کہ صحابی سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک، تابعی سے صحابی اور صحابی سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور یہ کسی امام کی خاصیت نہیں ہے، یہ صرف امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت ہے۔ تو کتاب الآثار میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ ابحاث ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے پاس بھی ایویڈنس جو ہے وہ کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول ہے، جب 15 دن قیام کی نیت فرماتے تو اپنی کمر کھول لیتے اور 4 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے، یعنی پھر آپ پوری نماز ادا فرمایا کرتے تھے، قصر نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، یہ 2 حدیث کی کتابیں، اس میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ کوئی شخص 15 روز قیام کی پختہ نیت کرے، یہ نہیں ہے کہ میں ٹھہروں گا یا نہیں ٹھہروں گا، اس کی پختہ نیت ہو کہ میں 15 دن یہاں ٹھہروں گا، تو پھر وہ نماز پوری ادا کرے گا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب تم 15 دن سے زیادہ قیام کی نیت کر لو تو پھر تم نماز پوری پڑھو، پھر تم نماز پوری پڑھو۔ اور آگے ایک اور کوشچن ہے کہ ایک بندہ سفر کرتا ہے اور 57.5 مائلز کا اس کا سفر بھی بنتا ہے۔
اب وہاں وہ جا کے اس کا ارادہ نہیں بن رہا کہ میں کتنے دن ٹھہروں گا، سوچتا ہے کہ میں 3 دن رہوں، 4 دن رہوں، 18 دن رہوں، 20 دن، کوئی پتہ نہیں، میری 2 دن کے بعد جو واپسی ہو جائے۔ اب وہ جو ہے وہ اس کی 15 دن سے کم کی نیت بن رہی ہے، اور پختہ نیت نہیں ہے کہ 15 دن میں ٹھہروں گا، تو وہ جتنا عرصہ ٹھہرے گا تو نماز قصر ہی ادا کرے گا۔ اب اس پہ جو ہے ہمارے جو ہے وہ لوگ نہیں جانتے اس چیز کو۔ یہ میرے ساتھ بھی بیتی ہے کہ ایک دفعہ کہیں میرا قیام ہوا اور جو ہے وہ 15 دن سے جو ہے وہ کم کا نیت تھی میری، اور مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں نے جو ہے وہ ہفتے کے بعد واپس سفر کرنا ہے اپنے گھر کی طرف۔ اچھا، میں نے نماز قصر جو ہے وہ پڑھنا شروع کی، میں تقریباً 2 مہینے ٹھہرا رہا وہاں پہ۔ اب وہ جو ارد گرد لوگ تھے وہ دیکھتے رہے، وہ کہتے تھے مولوی صاحب نے اپنے کوئی دین کاٹ دیا ہے، انہوں کو کوئی نہ کوئی دلیل ہونی ہے، یا قصر پڑھ دیں گے آپ۔ تسی 2 مہینے ہو گئے جب قصر ہی پڑھ دیں گے، اب آپ سمجھے ہیں؟ اور یہ ہوتا ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ شریعت کو نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ ہماری مساجد میں صرف 12 تقریریں ہوتی ہیں، اور انہی پہ جو ہے وہ سارے جمعے چل رہے ہیں، نہ فقہ بیان کی جاتی ہے، نہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں، نہ حضور کی سیرت کا بیان ہوتا ہے۔ ساری زندگی بندہ بولتا رہے نا تو اسلام کو بیان نہیں کر سکتا۔ اب میں وہ دلائل دیتا ہوں، اور امام ابو حنیفہ کا قول نقل کرتا ہوں۔ پہلے المبسوط میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نہیں جانتا کہ میں یہاں سے کب نکلوں گا تو قصر کرے۔ کیا کرے؟ قصر کرے۔ اب اس پہ میں دلائل لا رہا ہوں پھر احادیث سے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ کہہ دیتے ہیں جی امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے، آپ قرآن و سنت نہیں لے کے آتے۔ میں 2 جمعہ ہے، میرا دوسرا جمعہ ہے، اور میں دلائل دے رہا ہوں، اور کس سے دے رہا ہوں؟ میں نے بخاری مسلم کی روایات کو بھی نقل کیا ہے، دیگر کتب احادیث کو سے بھی میں نے روایات کو نقل کیا ہے۔ بھئی آج کا یہ سوال کرنے والا کہ تم امام ابو حنیفہ کا نام لے کے قرآن و سنت کے تارک بن رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جہالت ہے۔ کیا امام ابو حنیفہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف جو ہے وہ چلے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جہالت کا اندھیرا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے سارے دلائل قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ جیسے پہلی روایت امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیبر 40 یوما، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر کے مقام پر 40 روز قیام فرمایا۔ اب خیبر فتح کرنے گئے تھے آپ، قلعے مقام کا نام ہے، پلیس کا نام ہے، یہ نیم ہے خیبر کے مقام پر۔ اب فتح کرنا ہے اور آپ نے واپس آ جانا تھا، لیکن کب فتح ہوتا ہے پتہ نہیں تھا۔ تو کتنے ایام جو ہے وہ حضور نے قیام فرمایا؟ 40 days، 40 روز قیام فرمایا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور فصل رکعتین، حضور 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے، نماز قصر ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مصنف عبد الرزاق، یہ امام بخاری کے شیخ الاستاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب حدیث میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتبوک 20 لیلہ یصلی صلاۃ المسافر رکعتین، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک میں 20 راتیں قیام فرمایا۔ اب تبوک بھی جو ہے وہ غزوے کے لیے حضور تشریف لے کے گئے تھے، کب فتح ہوتا ہے کب واپس آتے ہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور جو ہے وہ مسافر والی نماز پڑھا کرتے تھے، قصر نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت انس شام میں عبداللہ بن ملک بن مروان کے ساتھ 2 ماہ ٹھہرے رہے۔ کتنے ماہ؟ 2 ماہ ٹھہرے رہے، اور آپ نے اس عرصہ میں جو ہے وہ نماز قصر ادا فرمائی۔
اور امام بہقی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے. رام ہر نر مقام کا نام ہے. 19 دن ٹھہرے یقصرون الصلاۃ، نماز کو قصر کیا کرتے تھے. حضرت نافع بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آذربائیجان میں غزوے کے لیے گئے. یہ رشین اسٹیٹس میں آتا ہے. دیکھیں صحابہ کرام دین کو پہنچانے کے لیے کہاں کہاں تک نہیں گئے. آذربائیجان کا سفر کیا آپ نے تو سخت برفباری تھی. 6 مہینے ٹھہرے رہے اور آپ قصر فرماتے رہے کیونکہ آپ کا ارادہ وہاں سے واپس لوٹنے کا تھا. کتنے ماہ؟ 6 ماہ ٹھہرے رہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا اور شرح ابن بطال میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیشا پور، یہ وہی رشین اسٹیٹس میں 2 سال تک ٹھہرے رہے اور آپ کے ساتھ دیگر صحابہ بھی تھے. آپ نماز قصر ادا فرمایا کرتے تھے کیونکہ آپ کی نیت نہیں تھی پختہ. تو جب پختہ نیت نہ ہو کہ کب سفر کرنا ہے، کب میری واپسی ہے اور 57.5 مائلز کا سفر ہے، تو پھر کیا وہ کرے گا؟ قصر پڑے گا. لیکن اگر اس کی پختہ نیت ہے کہ میں یہاں 15 دن قیام کروں گا یا اس سے زائد ہے اور میں 15 دن سے پہلے نہیں آؤں گا، تو پھر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ پوری نماز ادا فرمائے. یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب آپ سفر کرتے ہیں مقیم امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ نماز پوری پڑھیں گے. پھر آپ نماز پوری پڑھیں گے. اور اگر آپ جماعت کرائے اور آپ مسافر ہیں، یہ میں روایت آگے نقل کروں گا پھر آپ جو ہے وہ قصر پڑھیں گے اور آپ کے پیچھے اگر کوئی مقیم ہے تو آپ کو کہنا ہوگا کہ میں مسافر ہوں، تم اپنی نماز مکمل کر دو، جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے عمل فرمایا. اب یہاں پہ ایک کوشچن جو ہے وہ مجھ سے کیا گیا اور خوشی ہوتی ہے کہ کوشچن کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ مسائل کا جو ہے وہ علم ہو کہ سفر میں جو ہے وہ سنن و نوافل کو ادا کرنا چاہیے یا کہ نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں پہ پھر میں بتا رہا ہوں کہ میں فقہی مسائل کو بیان کر رہا ہوں. ایسا عمل نہ کریں کہ کسی سنت کا انکار ہو جائے یا حضور کے عمل کا انکار ہو جائے. ہاں آپ کے پاس دلیل آ رہی ہے، آپ اس دلیل پہ عمل کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا. آپ اگر حنفی ہیں تو آپ حنفی اسکول افکار کو لے کے چلیں گے. اگر کوئی مالکی ہے یا شافعی اگر وہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ اس کے پاس اس کی اپنی دلیل ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن اگر حنفی کلیم کرے کہ میں حنفی ہوں اور پھر جو ہے وہ شافعی مسلک کے کسی مسئلے کو لے کے بیان کرے تو وہ غلط ہے. وہ کیا ہے؟ غلط کر رہا ہے. کیونکہ ایک امام کی تقلید کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر امام کی تقلید شروع کر دیں. جس امام کی تقلید کر رہے ہیں پھر اسی کے دلائل پہ آپ عمل کریں، پھر آپ دوسرے امام کے مسائل کو نہیں لیں گے آپ. اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ جب قرآن و حدیث کو پڑھنے کے شوق میں ہم پڑھتے ہیں اور جو انگلش میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، جو شروحات ہو رہی ہیں، وہ اکثر اور بیشتر جو ہے وہ شافعی مسلک ہے. ہم پڑھ کے جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. اب ان مسائل کو پڑھنا چاہیے اور آگے بیان کرنا چاہیے. تو میں یہاں پہ جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں، امام بدر الدین عینی حنفی امام ہے، بہت بڑے عظیم اسکالر ہیں. آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری. آپ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی نے کہا، یہ تیسرے بڑے امام ہیں حدیث کے، بخاری مسلم کے بعد جامع ترمذی آتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد اہل علم کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ سفر میں وہ نفل سنت اور نفل پڑھے یا کہ نہ پڑھے. اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ دوران سفر جو ہے وہ سنت اور نفل نہ پڑھے،
بعض روایات میں آیا ہے۔ اب اگر کوئی ایک روایت لے لیتا ہے، اس بندے کی نظر سے وہ ایک روایت نظر سے گزرتی ہے، پڑھ لیتا ہے، اور اسی کے سامنے جب وہ کوئی جو ہے وہ سفر میں فرض میں تو قصر کر رہا ہے، فرض میں تو وہ قصر کر رہا ہے، اور سنن پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے، اور وہ کہیں دیکھ لیجیے تو حدیث کے خلاف کر رہا ہے، اور ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے۔ اب آپ سمجھیں، اس نے صرف ایک روایت کو لیا، بھائی دین کو کھنگالا نہیں ہے، دین کو پڑھا نہیں ہے، دین کے حوالے سے نالج نہیں ہے، بس ایک روایت لے لی ہے، اور اسی روایت میں جو ہے وہ تم جو ہے وہ دوسری روایات کا انکار کر دیتے ہو۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اب سنیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی شخص فرائض میں قصر کرتا ہے اور سنتیں اور نفل پڑھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اسے ثواب اور اجر ملے گا۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو روایات موجود ہیں، روایات کیا ہے؟ موجود ہیں، لیکن جب ہم امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں اور احناف کے نزدیک کیا ہے کہ پڑھ لے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اب اس پہ جو ہے میں صرف ایویڈنس دے دوں کہ نماز قصر یہ ہے کہ 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت فرض پڑھے جائیں گے۔ ظہر اثر ہم نے پہلے بیان کر دیا، عشاء مغرب کے 3 اور فجر کی 2 جو ہے وہ مکمل پڑھی جائیں گی، اور یہ قصر فرض کی رکعات میں ہے، وتر سنت اور نوافل میں قصر نہیں ہے۔ سنیں پھر، وتر سنت اور نوافل میں قصر نہیں ہے، البتہ سنت موقدہ جو ہے وہ سفر کی صورت میں سنت غیر موقدہ بن جاتی ہیں۔ کیا بن جاتی ہیں؟ غیر موقدہ بن۔ اگر حالات یا حال آپ کو اجازت دیتا ہے، میں نے ایک لفظ بول دیے 2-3 ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، اب ایزی ہے، تھکاوٹ بھی نہیں ہے، آپ تو پھر جو ہے وہ آپ سنتے بھی پڑھے اور نفل بھی پڑھے۔ اور اگر حالت اجازت نہیں دیتی، حال آپ کا اجازت نہیں دیتا، سفر میں آپ ایئرپورٹ پہ موجود ہیں، سامان کی فکر ہے، بچے ہیں آپ کو، ان کی فکر ہے آپ کو، کوئی پتہ نہیں کب کوئی جو ہے وہ نیا اناؤنس ہو جائے، فکر ہے آپ کو، تو پھر جو ہے وہ آپ کیا کریں؟ صرف 2 فرض پڑھ لیں۔ پھر کیا کر لیں؟ صرف 2 فرض پڑھ لیں۔ تب بھی آپ جو حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تب بھی آپ حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر اگر آپ جو ہے وہ پوری نماز پڑھتے ہیں تو تب بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے ایک ہی روایت دے کے جو ہے اگلے جمعہ مبارک میں، چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، مسائل ہیں، مسائل کو سمجھاتے ہوئے بھی دیر لگتی ہے، تو اگلے جمعہ مبارک میں بھی یہی موضوع جاری رہے گا۔ امام بخاری نے باب من تطوع فی السفر، اس میں جو بیان کیا ہے، وَرَقَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رَقَعَتَيْ الْفَجْرِ فِي السَّفْرِ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نماز فجر کی فرض ادا کرنے سے قبل 2 سنتیں جو ہے وہ ادا فرمائیں آپ نے۔ یہ امام بخاری نے بیان کیا ہے، باب کے نام، باب کے طور پر، یہ چیپٹر نیم کے طور پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھی۔ اور شرح ابن بطال میں آتا ہے اور سنن ابو داؤد میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سفر میں تھے، صحابہ کرام نماز فجر تک سوتے رہے، خبر نہ ہوئی، سورج کی کرنیں پڑی، جب گرمی فیل ہوئی تو اٹھے، دیکھا تو سورج نکل چکا تھا، تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ سے دور چلو، یعنی جہاں پہ برائی ہو اس جگہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، حضور کی سنت ہے، کہا اس جگہ سے دور چلو۔ پھر حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ اذان دو۔ راوی بیان کرتے، سنن ابو داؤد کی روایت، راوی بیان کرتے ہیں کہ اذان دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں ادا فرمائی، پھر جماعت پڑھائی۔